اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر اس روایت کو درج فرمایا ہے، ان اللہ فاختارنی واختار لی اصحابی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ اللہ رب العالمین نے جب اپنی پسند اور اپنی محبوبیت کے لیے، اپنی محبت کے لیے انتخاب فرمایا تو تمام تر اپنی مخلوق میں سے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا انتخاب فرمایا۔ اور جب حضور کی محبت کے لیے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی غلامی کی بات آئی تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، من سبا نبیا فاقتلوہ ومن سبا اصحابی فاجلدوہ، جو شخص کسی بھی نبی کی گستاخی کرے اسے قتل کر دو، اور جو میرے صحابہ میں سے میرے کسی بھی صحابی کی گستاخی کرے، امام الانبیاء نے فرمایا کہ اسے کوڑے مارو۔ حضرات گرامی، آج کے اس پرفتن دور کے اندر جو باتیں اغیار کی کتابوں میں ہم نے پڑھی تھی اور ان کے حوالے مخلوق خدا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا کرتے تھے، تو بہت سارے لوگ اس بات سے گھبرا جاتے کہ یہ فرقہ وارانہ منافرت ہے اور فرقہ واریت پھیلتی ہے، تو لہٰذا اس طرح کی بات کرنے سے علماء کو گریز کرنا چاہیے۔ تو اس بات کے پیش نظر مد نظر ہم نے ہر حکمت عملی کو اپنانے کی کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی امت تک پیغام حق بھی پہنچے اور کوئی ایسی بات بھی نہ ہو کہ جس سے کوئی فرقہ وارانہ منافرت پھیلے۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات کچھ ایسے بنے، صورتحال کچھ اس طرح کی ہے کہ آج سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے کالے کوے اور کائنات کے بدترین کافر اور کئی طرح کے باگڑ بلے جو ہیں وہ شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہ مختلف طریقوں سے حملہ آور ہیں، اور پورے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، پوری اپنی شیطانی قوت کے ساتھ، پوری اپنی انرجی کو اس بات پہ وہ صرف کر رہے ہیں۔ اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ میں نے آج ہی ایک ذاکر کا کلپ سنا کہ جس نے سر عام ببانگ دوحل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے یار غار ہونے کا انکار کیا ہے، اور پھر اس کو اس نے فقط ایک مفروضہ کہا ہے۔ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر موجود نہیں تھے۔ یار غار کا نظریہ ایک مفروضہ ہے، ایک فینٹیسی ہے۔ آپ ایک بے بنیاد مفروضہ بناتے ہیں اور پھر دھونس و زبردستی یہ ہے کہ جو آپ کی بات کو نہیں علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر موجود نہیں تھے۔ یار غار کا نظریہ ایک مفروضہ ہے، ایک فینٹیسی ہے۔ آپ ایک بے بنیاد مفروضہ بناتے ہیں اور پھر دھونس و زبردستی یہ ہے کہ جو آپ کی بات کو نہیں، اور باقاعدہ اس پر اس نے من گھڑت اور جھوٹ موٹ کے بنا کر دلائل دینے کی کوشش کی ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور سے پہلے مدینے چلے گئے تھے، اور آپ کو یار غار کہنا اور لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں ڈالنا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ یار غار ہیں، یہ محض ایک مفروضہ ہے۔
تو اسی درد کو لے کر، اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے قرآن مجید برہان رشید کی تفسیریں وہ صبح سے اب تک کھنگالی، اور مختلف جو حوالے تھے اور مفسرین کے اقوال اور محدثین کے اقوال جو تھے انہیں جمع کیا اور اکٹھا کیا، جو اب آپ احباب کے گوش گزار کیا جائے گا کہ انتہائی صدمہ ہوا کہ 1450 سال سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا عقیدہ تھا، اور اس بات پر آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی پوری امت کا اجماع تھا، 1450 سال سے لے کر آج تک کسی کی یہ جرت نہیں ہوئی کہ کوئی اس بات کا انکار کرے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یار غار نہیں ہیں۔ کسی کو آج تک یہ ہمت نہیں پڑی، مگر آج یہ لوگ ممبروں کے اوپر بیٹھ کے کبھی شان رسالت پہ تانا زنی، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی عزت اور ناموس پہ حملہ، کبھی آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ کرام کی عظمت اور شان پہ حملہ، یہ طرح طرح کی باتیں، یہ طرح طرح کی چیزیں، یہ عجیب عجیب طرح کی من گھڑت کہانیاں جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سنائی جاتی ہیں، اور ایک عجیب انہیں نظریہ اور عقیدہ اور گستاخی کے طریقے، نئے نئے ڈھنگ اور ڈھب جو ہیں وہ انہیں سکھائے جاتے ہیں۔ اہل سنت کسی بھی طرح سے ان چیزوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو بھی کوئی شخص ایسی بات کرے گا دنیا کے جس کونے پہ کرے گا، ہم انشاءاللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہر طرح سے، ہر اعتبار سے ان لوگوں کا محاسبہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر کسی آدمی کو وہم یا شک ہو تو وہ کلپ میرے پاس موجود ہے جو صبح ہی ابھی ڈاؤن لوڈ کیا ہے، کہ جس کے اندر وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو یار غار کہنا اسے ماذ ایک مفروضہ کہہ رہا ہے۔ قسم ہے رب کائنات کی، پوری ذمہ داری کے ساتھ میں یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، تفاسیر سے بھی ثابت کریں گے، احادیث نبویہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سے بھی ثابت کریں گے، اجماع امت سے بھی یہ ثابت کریں گے، بزرگان دین کے اقوال اور اولیاء اللہ کے فرامین سے بھی یہ بات ثابت کریں گے، اور تمہارے بڑوں کی کتابوں سے بھی یہ ثابت کریں گے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہی یار غار ہے۔ ہماری بات تو ہماری رہی، ہم تمہارے بڑوں کی کتابوں سے، اگر اب بھی تم اسے مفروضہ کہتے ہو تو یہ مفروضہ تمہارے بڑوں نے بھی دیا ہے، انہوں نے بھی اپنی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے، اور اگر اس مسئلے کے اندر پھر بھی کسی کو کوئی اشکال رہ جائے تو وہ جب چاہے، جہاں چاہے، جس وقت چاہے، جس گھڑی چاہے، جس جگہ پہ چاہے وہ ہمیں بلائے، ہم انشاءاللہ تعالی ہر فورم پہ، ہر اعتبار سے اس مسئلے پر سل کے بر چڑھ کے چلنے آنے کے لیے تیار ہیں، اور شان صدیقیت پر پہرا دینے کے لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عظمت اور شان کی چوکیداری اور آپ کے در کی نوکری اور چاکری کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی دن کو کہے گا، کوئی رات کو کہے گا، کوئی مسجد میں کہے، کوئی ممبر پہ کہے، کوئی محراب میں کہے، کوئی چوک میں کہے، کوئی چوراہے میں کہے، یا کوئی کسی بھی میڈیا چینل پر کہے، یا دنیا کی کسی بھی عدالت پر کہے، تو قسم ہے رب محمد کی، ہم ہر فورم پہ آ کے یہ ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہی یار غار ہیں۔ اب قرآن مجید کی جو تفاسیر ہیں، سب سے پہلے تفسیر جلالین، تفسیر جلالین کے اندر حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ، ان دو بڑے بزرگوں نے مل کر اس تفسیر کو لکھا۔ آخری 15 پارے حضرت علامہ جلال الدین محلی علیہ رحمہ نے لکھے، اور پہلے 15 پارے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ میرے نبی کے غلام کا نام ہے،
کہ جس نے 70 سے زائد مرتبہ جاگتی آنکھوں کے ساتھ امام الانبیاء کا دیدار کیا ہے۔ آپ نے اپنی تفسیر میں بیان فرمایا، اور پھر اس کے بعد تفسیر روح المعانی کے اندر حضرت علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے، پھر تفسیر زاد المسیر کے اندر حضرت محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بیان فرمایا ہے، پھر اس کے بعد تفسیر ابن عباس کے اندر اور تفسیر نعیمی کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بیان فرمایا، پھر اس کے بعد تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی آتا ہے، پھر تفسیر روح البیان کے اندر حضرت علامہ بہقی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بیان فرمایا، پھر اس کے بعد تفسیر در منصور کے اندر بھی حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بیان فرمایا، پھر اس کے بعد تفسیر بغوی کے اندر اب یہی بات موجود ہے، صاحب خازن نے تفسیر خازن کے اندر بیان فرمایا، اور علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ آپ نے تفسیر مزری کے اندر بھی اسی آیت ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار اس کی تفسیر کرتے ہوئے آپ نے بیان فرمایا ہے کہ حضور کے ساتھ غار کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ اور سیرت کی جتنی بھی کتابیں ہیں، کوئی بھی قدیم سیرت کی کتاب اٹھا کے دیکھ لو، جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ ہوگا وہاں یہ بات موجود ہوگی کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے مکہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی تو میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک بستر کے اوپر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حکم فرمایا کہ علی میں ابو بکر کے ساتھ جا رہا ہوں، یہ امامتیں دے کے کل تم بھی آ جانا۔ علی المرتضیٰ کو بستر پہ لٹایا، اہلیہ نے مکہ کی امامتیں شیر خدا کے سپرد کی، اور خود میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ جو تھے وہ ہجرت کے لیے تشریف لے گئے، اور غار ثور کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ 3 دن وہاں قیام فرمایا۔ یہاں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس آیہ مقدسہ کے مصداق کے تحت، اس کے تحت یہ بات میں برملا کہہ رہا ہوں کہ کافروں کی امانتیں سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے مولا علی المرتضیٰ کو دی۔ فرمایا علی یہ امانتیں میرے پاس تھی، ان امانتوں کی حفاظت تو نے کرنی ہے اور کافروں کو دے کے آنی ہے، اور جو رب کی امانت تھی وہ رب تعالیٰ نے صدیق اکبر کو عطا فرمائی۔ رب کی امانت صدیق اکبر کو عطا فرمائی، اور صدیق اکبر رب کی اس امانت کو لے کے جب مکہ المکرمہ سے روانہ ہوئے، تھوڑا سفر کیا تو ابو بکر کہنے لگے پیارے میں عرض یہ کرتا ہوں آپ قبول فرمائیں تو میرے کندھے حاضر ہیں۔ تیرے میرے کریم لجپال آقا نے صدیق اکبر کی عرضی کو قبول فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر نے میرے نبی کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر جب میرے نبی کو اٹھا کے چلے تو جہاں آپ پاؤں رکھتے تھے، پاؤں اٹھانے سے پہلے آپ زمین کے اوپر اپنا پاؤں بھی رگڑ دیتے تھے تاکہ دنیا کا کوئی کافر ابو بکر کے قدموں کے نشان بھی پہچان نہ سکے۔ آپ اپنا پاؤں بھی رگڑتے، کندھوں پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا ہوا ہے، پہاڑ کی چڑھائی بھی ہے۔ اگر یہ جگرا، یہ حوصلہ ہے تو اس کائنات کے اندر ایک سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ اور پھر جب غار کے منہ دہانے پہ جاتے ہیں تو وہاں جا کے کہتے ہیں پیارے آپ یہی ٹھہریے، پہلے میں آگے جاؤں گا۔ ابو بکر کیوں؟ آقا میں اس کی صفائی کروں گا، اندر کوئی موذی جانور نہ ہو، کوئی تکلیف نہ آپ کو دے۔ جس نے اپنے ہاتھوں سے غار کی صفائی کی اس کا نام بھی صدیق اکبر ہے۔ جس نے غار کے سوراخ پہ اپنا پاؤں رکھ کے دبائے رکھا اس کا نام ہی صدیق اکبر ہے۔ جس نے سانپ کے منہ کے اوپر اپنے پاؤں کو رکھ کے دبا دیا کہ کوئی سانپ جو ہے کسی بل یا سوراخ سے ہوتا ہوا میرے مصطفیٰ کریم تک نہ پہنچے، اس کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اسی لیے آج تک سانپوں کو تکلیف ہے،
آج تک سانپ تکلیف میں ہے کہ ابو بکر نے ہمارے راستے کو بند کیوں کیا، ابو بکر نے ہمارے راہ کو بند کیوں کیا۔ جو سانپوں کے راہ بند کرے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں، اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ وہ صدیق اکبر ہوتا ہے جو سانپوں کے راہ بند کر دے، جو سانپوں کی بلوں کے اوپر پاؤں رکھ کر نبی کی عزت اور ناموس پہ پہرا دے، وہ صدیق اکبر ہوتا ہے۔ اور جس کی گود میں سر رکھ کے امام الانبیاء نے آرام فرمایا اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ پھر مکے والے تلاش کرتے کرتے جب غار کے دھانے پہ پہنچے، غار کے منہ پہ پہنچے تو یہاں آ کر حیران ہیں، قدموں کے نشان اس سے آگے جاتے نہیں، دائیں بائیں نظر کوئی آتا نہیں۔ تو معاملہ کیا ہے؟ اس غار میں نہ ہوں۔ جب غار کی طرف لپکے اور جانے کی کوشش کی تو دیکھا کہ وہاں ایک مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے، ایک کبوتری کا گھونسلہ ہے، اس نے انڈے دیے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ کہنے لگے اگر یہاں سے کوئی گزرتا تو یہ جالا ٹوٹ جاتا، یہ گھونسلہ گر پڑتا، یہ انڈے ٹوٹ جاتے۔ ایسا نہیں ہے، جو اندر پہرا دے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو باہر پہرا دے اسے مکڑی اور کبوتر کہتے ہیں۔ پھر رب نے انعام یہ دیا، اب توجہ کرو، حرم کے کبوتر آج اس کبوتر کی نسل سے ہیں۔ حرم میں جا کر یہاں لوگ پاکستان سے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جانا یہ میرے پیسے بھی لے جاؤ، یہ 100 روپیہ لے جاؤ، یہ 1000 روپیہ لے جاؤ، حرم کے کبوتروں کو دانہ ڈال دینا۔ کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں یہ وہ کبوتر ہیں جنہوں نے میرے نبی کی غار پہ پہرا دیا تھا، جنہوں نے باہر پہرا دیا انہیں باہر جگہ ملی، جس نے اندر پہرا دیا اسے گنبد خضرا کے اندر جگہ ملی۔ پھر جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے والوں کی سرگوشی سنی، ان کی باتیں سنی، ان کے پاؤں نظر آنے لگے تو آنکھوں میں نم آ گیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا ابو بکر بڑے بڑے دکھ نہ رلا سکے، اولاد کی جدائی نہ رلا سکی، تجارت کا رک جانا نہ رلا سکا، مکے والوں کا ویر نہ رلا سکا، گھر کا چھوڑنا نہ رلا سکا، وطن کی جدائی نہ رلا سکی، تیرا عہدہ تیری کرسی گئی، تجھے وہ چیزیں رلا نہ سکی، آج کیوں روتا ہے؟ عرض کی رونا اپنے لیے نہیں ہے، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے جب یہ خیال آیا کہ اگر ان لوگوں نے جھانک کے دیکھ لیا، آپ پہ نظر پڑ گئی، اگر آپ کو کوئی تکلیف ہوئی تو قیامت کے دن ابو بکر خدا کو کیا جواب دے گا؟ خدا کو کیا جواب دے گا کہ میری امانت تیرے پاس تھی، ابو بکر تو نے حفاظت نہ کی۔ تو تیرے میرے کریم لجپال آقا نے فرمایا، اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے اذ یقولو لصاحبہ، جب وہ کہہ رہے تھے اپنے ساتھی کو، جب وہ کہہ رہے تھے اپنے ساتھی کو لصاحبہ، یہ جتنی تفسیروں کے میں نے آپ کو حوالے دیے ہیں ان تمام میں موجود ہے کہ یہاں صاحب سے مراد سیدنا صدیق اکبر ہے، یہاں صاحب سے مراد صدیق، اور جن لوگوں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے یار غار ہونے کا انکار کیا ہے، میں کہتا ہوں اپنے بڑوں کو پڑھو، اگر تمہیں فہم ہے، اگر ادراک ہے، اگر درک کی جستجو ہے، اگر تم میں ہوش ہے، حواس ہے، اگر تم جانتے ہو سمجھتے ہو تو دیکھو یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کا نام حیات القلوب ہے، اور یہ شیعوں کی معتبر کتاب ہے۔ جس طرح اہل سنت بخاری اور مسلم کو مقام دیتے ہیں، اسی طرح شیعہ حیات القلوب کو مقام دیتے ہیں۔ یہ شیعوں کی کتاب ہے، حیات القلوب اس کا نام ہے، مصنف کا نام ملا باقر مجلسی ہے۔ جاؤ ملا باقر مجلسی کی قبر پہ اور اس سے جا کر سوال کرو کہ تو نے اپنی کتاب حیات القلوب میں کیا لکھا ہے، اور یہ ایران کی چھپی ہوئی ہے حیات القلوب جلد نمبر 4 اور اس کے صفحہ نمبر 837 کے اوپر ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے کہ اس وقت سیدنا صدیق اکبر غار کے اندر میرے نبی کے ساتھ موجود تھے، غار کے اندر میرے نبی کے ساتھ۔ اور پھر اگر اس سے اوپر کی بات سننی ہے تو آؤ
ملا باقر مجلسی سے اوپر کی بات کرتے ہیں، التفسیر المنسوب لامام حسن العسکری، 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری کی تفسیر جو شیعوں نے چھاپی ہے اور ایران سے چھپی ہے، اس کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ اس وقت غار کے اندر میرے نبی کے ساتھ صدیق اکبر موجود تھے۔ یہ تمہاری کتابیں ہیں، انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، کلام میرا ہے بات ان کی۔ ہم نہ کہتے تھے کہ زلفیں نہ چھیڑیے، الجھیں گی تو کلک تجھ کو ہے یا پھر ہمیں۔ شان صدیق اکبر پہ بھونکنے سے پہلے، شان صدیق اکبر پہ حملہ کرنے سے پہلے، سیدنا صدیق اکبر کے یار غار ہونے کا انکار کرنے سے پہلے اپنے بڑوں کی کتابیں تو پڑھ لیتا۔ کیا انہیں بھی اس بات کو ماننا تو نہیں ہے کہ صدیق اکبر غار میں موجود تھے یا نہیں موجود تھے؟ اب اگر یہ مفروضہ ہے تو تیرے بڑوں نے لکھا ہے، تمہاری کتابوں میں لکھا ہے، جو ایران سے چھپی ہیں ان میں لکھا ہے، جن کو تم بخاری اور مسلم کے برابر مقام دیتے ہو، جن کی تم تقلید کرتے ہو، جن کی بات کو حرف آخر سمجھتے ہو، انہی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر اس وقت غار کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ صدیق اکبر غار میں حضور کے ساتھ موجود۔ اب اگر تم مفروضہ کہتے ہو تو لگاؤ فتویٰ ان بڑوں پہ، یا انہیں ماننا چھوڑ دو، یا ان کا نام لینا چھوڑ دو، یا ان کے کلچر کو اپنانا چھوڑ دو، یا ان کی کتابوں کو پڑھنا چھوڑ دو، یا توبہ تائب ہو کر ان کے ساتھ چلنا چھوڑ دو، یا پھر ہماری نہیں تو اپنے بڑوں کی تو کم از کم مان لو۔ شان صداقت پہ حملہ کرنے سے پہلے، شان صدیقیت پہ بات کرنے سے پہلے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے متعلق اپنی گندی زبان سے زہر اگرنے سے پہلے کم از کم اپنے بڑوں کا لٹریچر تو پڑھ لیتے۔ اور اگر تم نے نہیں پڑھا تو ہمارے پاس آؤ، ہم پڑھاتے ہیں، ہم تمہیں پڑھا بھی دیں گے، ہم تمہیں سمجھا بھی دیں گے، مگر اس طرح باگڑ بلوں کی طرح صحابہ اکرام کی شان پہ تمہیں تانا زنی نہیں کرنے دیں گے۔ تم جس بل سے سر اٹھاؤ گے ہم اسی پہ پاؤں رکھ کے دبا دیں گے، وہی ہم پاؤں رکھ دیں گے، تمہاری گردن پہ پاؤں رکھ کے بات کریں گے کہ خبردار کوئی کائنات کا کتا صحابہ اکرام کی شان میں اگر گستاخی کرے گا تو ہم ہمیشہ اس کے سامنے ہوں گے، اور ہم ہمیشہ اس کا محاسبہ کریں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے۔ اور یہ عقیدہ اور نظریہ جو ہے یہ ہمیں ہمارے بڑوں سے ملا ہے، یہ سبق ہمیں حضور نے بھی دیا ہے، من سب نبیا فاقتلوہ ومن سب صحابی فاجلدوہ، فرمایا جو کسی نبی کی گستاخی کرے اسے کاٹ کے رکھ دو، اور جو کسی صحابہ کی گستاخی کرے اس کو کوڑے مارو۔ اب آؤ، صاحب خازن نے خازن کے اندر بیان کیا ہے، اور پھر اس کے بعد تفسیر بغوی میں بھی آیا ہے، اور پھر حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ آپ نے اپنی تفسیر مزری کے اندر بیان کیا ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے ابی بکر، حضرت ابو بکر کے لیے، انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، اے ابو بکر تو غار میں بھی میرا ساتھی تھا، تو حوض کوثر پہ بھی میرا ساتھی ہوگا۔ تو غار میں بھی میرا ساتھی تھا، تو حوض کوثر پہ بھی میرا۔ پھر مزید آگے آپ نے بیان فرمایا اِنَّ ابا بکر لم یکن صاحبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
فَهُوَ كَافِرٌ لِإِنْكَارِ نَصِّ الْقُرْآنِ۔ فرمایا لوگوں جو صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرتا ہے، قسم ہے رب کائنات کی، وہ کائنات کا بدترین کافر ہے۔ اس لیے کہ آپ کی صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن مجید کی نص سے ثابت ہے۔ کوئی شخص کسی بھی صحابی کی صحابیت کا انکار کرے، فقط انکار صحابیت سے وہ کافر نہیں ہوگا، بد مذہب ہوگا، بدعتی ہوگا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت میں صدیق اکبر وہ ہستی کا نام ہے، اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کی صحابیت کا انکار کرنے والا قطعی طور پہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور کائنات کا بدترین کافر ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات تفسیروں کی تھی کہ ان تمام تفسیروں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس وقت غار کے اندر میرے نبی کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر موجود تھے۔ پھر حدیث کی کتاب کنز الاعمال کے اندر، حلیۃ الاولیاء کے اندر اور مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، اور دلائل النبوہ، اور اس کے بعد مشکات شریف کی شرح اور مشکات شریف اور تاریخ ابن کثیر کے اندر اور سنن ترمذی کے اندر بھی موجود ہے کہ میرے نبی نے فرمایا اے ابو بکر انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، اے ابو بکر تو غار میں بھی میرا ساتھی ہے، تو حوض کوثر پہ بھی میرا ساتھی ہوگا۔ فرمایا تو غار میں بھی ابو بکر میرا ساتھی ہے اور حوض کوثر پر بھی میرا ساتھی ہوگا۔ پھر مشکات کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کے بعد کنز الاعمال کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ کہول اہل الجنہ ابو بکر و عمر، فرمایا لوگوں قیامت کے دن جنت کے بوڑھوں کے سردار ایک ابو بکر ہوں گے، ایک عمر ہوں گے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا میرا حسن میرے حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ہم نبی کے اس فرمان کو بھی مانتے ہیں، اور سیدہ کہول اہل الجنہ ابو بکر و عمر، ہم نبی کے اس فرمان کو بھی مانتے ہیں۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ میں نوکر آل صحاب دا ہاں کراں ذکر دو ہاں دا گلی گلی، ہم نبی کی آل کے بھی نوکر ہیں، نبی کے صحاب کے بھی نوکر ہیں۔ اس لیے کہ جس علم دے شہر دا باب علی بنیاد صدیق دے چھت عثمان، اس شہر دیاں دیواراں عمر تینو آ سمجھاواں گلی گلی، میں نوکر آل صحاب دا ہاں کراں ذکر دو ہاں دا گلی گلی۔ ہم حضور کی آل کے بھی ماننے والے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بھی ماننے والے ہیں۔ پھر بات صرف یہاں تک نہیں رکی، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت انا و ابو بکر و عمر من طینۃ واحدہ۔ اے لوگو جان لو رب تعالیٰ نے مجھے جس پاک اور طیب مٹی سے بنایا، جو اس سے بچی اسی مٹی سے اللہ رب العالمین نے ابو بکر اور عمر کو بنایا ہے۔ دوالمی کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ روایت موجود ہے، اور کنز الاعمال کے اندر حدیث نمبر 32,680 کے اوپر یہ روایت موجود ہے کہ تیرے میرے کریم لجپال آقا نے فرمایا کہ ارے لوگو رب تعالیٰ نے جس مٹی سے مجھے بنایا اسی مٹی سے اللہ رب العالمین نے ابو بکر اور عمر کو بنایا ہے۔ اسی مٹی سے اللہ رب العالمین نے ابو بکر اور عمر کو بنایا ہے۔ پھر آگے آؤ، اب سنو مسند امام احمد بن حنبل، یہ حضرت امام بخاری سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں، بخاری سے بھی اوپر کی بات کرتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل
241 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہوتا ہے۔ آج 1450 سال بعد اگر کوئی کالا کوا یا باکڑ بلا شان صدیقیت پہ بھونکے گا تو وہ ساری غلاظت اس کے اپنے اوپر آئے گی، اس کے اپنے حسب اور نسب پہ آئے گی، اس کے اپنے اوپر آئے گی۔ شان صدیقیت میں فرق نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام احمد بن حنبل بیان کرتے ہیں، حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، آپ بیان کرتے ہیں کہ ان ابا بکر حدثہ قال قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی الغار، آپ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر نے فرمایا جب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار میں موجود تھا، لو انا احدہم نظر الی قدمہ لابصرنا تحت قدمہ۔ ابو بکر کہتے ہیں سونیا اگر ان لوگوں نے اپنے قدموں والی جگہ پہ جھک کے دیکھا تو یہ اندر سے ہمیں دیکھ لیں گے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا فقال یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ان دو کے متعلق تیرا کیا خیال ہے کہ جن کے ساتھ تیسرا خدا ہے، جن کے ساتھ تیسرا؟ ابو بکر تیرا کیا خیال ہے؟ ہم دونوں یہاں اکیلے ہی ہیں؟ نہیں سمجھ آئی؟ ابو بکر تو کی سمجھنا ہے؟ باسی دووے تھے کلے یہاں؟ فرمایا کلے نہیں، ہمارا رب ہمارے ساتھ موجود ہے، ہمارا رب ہمارے نہیں سمجھ آئی؟ ہمارا رب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ان اللہ معنا، فرمایا رب میرے بھی ساتھ ہے، رب تیرے بھی ساتھ ہے، رب میرے بھی ساتھ ہے، رب نہ رب نے کبھی تجھے چھوڑا۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہ رب نے کبھی ابو بکر نہ رب نے کبھی تجھے چھوڑا، نہ رب نے کبھی مجھے چھوڑا، رب تیرے بھی ساتھ ہے، رب میرے بھی ساتھ ہے۔ یہاں معنی کا مصداق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی ہیں، اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آپ بھی ہیں۔ پھر بات صرف یہاں تک نہیں ہے، ارے لوگوں بات اس سے آگے کی۔ اب آؤ حلیۃ الاولیاء، حضرت علامہ ابو نعیم اصفہانی علیہ رحمہ اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء اس کی پہلی جلد صفحہ نمبر 33 کے اوپر آپ بیان کرتے ہیں۔ اب ذرا حدیث سمجھنے کے لیے آپ توجہ کرو، ہماتن گوش اور ہماتن ہوش ہو کے میری اس بات کو سمجھو۔ ساری رب کی خدائی، ساری رب کی کائنات یہ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ جنت میں اعلیٰ مقام دے دے، یا اللہ جنت میں۔ بھائی سارے دعا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کچھ کہتے ہیں یا اللہ جنت دے دے، کچھ کہتے ہیں یا اللہ جنت میں اعلیٰ مقام دے دے، بعض کہتے ہیں یا اللہ جنت میں نیک لوگوں کی سنگت دے دے، یا اللہ جنت میں نیک لوگوں کا ساتھ دے دے، یا اللہ جنت میں نیک لوگوں کی سنگت دے دے، یا اللہ جنت میں نیک لوگوں کا۔ بھئی سارے دعا کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اچھی بولو ذرا، کرتے ہو کہ دعا نہیں کرتے ہیں؟ سارے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جنت میں نیک لوگوں کا ساتھ دے دے، یا اللہ جنت میں نیک لوگوں کی سنگت دے دے۔ آؤ ذرا آج میرے نبی کی دعا بھی سنو، ذرا جاگ رہے ہو نا جی؟ آؤ میرے نبی کی دعا بھی سنو۔ فرفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ید اللہ کے گورے گورے ہاتھ اٹھائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک لب ہلائے، لسان اللہ والی زبان ہلائی، اپنے پیارے لب ہلائے، اپنی مبارک زبان سے میرے نبی نے دعا فرمائی۔ فقال، امام الانبیاء کہتے ہیں اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ، آئے میرے اللہ قیامت کے دن ابو بکر کو جنت میں میرے ساتھ رکھنا۔
قیامت کے دن ابو بکر کو جنت میں میرے، اونچی بولو ذرا، یا اللہ قیامت کے دن، یا اللہ قیامت کے دن جنت میں ابو بکر کو میرے، یا اللہ قیامت کو جنت میں ابو بکر کو میرے نبی دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ قیامت کے دن جنت میں ابو بکر کو میرے ساتھ رکھنا، جس کے ساتھ ہونے کے لیے جنت کے اندر تیرے میرے کریم لجپال آقا دعا کرتے ہیں۔ امام الانبیاء رب کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ ابو بکر کو قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ رکھنا، قسم ہے رب کائنات کی اگر اس شان صداقت پہ کوئی پھونکے گا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ متے کی اولاد ہو سکتا ہے، اس کی اصل اس کی نسل میں فرق ہو سکتا ہے، شان صدیقیت میں فرق نہیں آ سکتا۔ اب سنو، ساری کائنات رب کا شکر ادا کرتی ہے، ساری خدائی کہتی ہے یا اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں اپنا نبی دے دیا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ نبی بھی کہتے ہیں کہ یا اللہ تیری مہربانی، تو نے امام الانبیاء کا دیدار کروا دیا۔ ساری خدائی کہتی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، نبی کی ساری امت کہتی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے نبی آخر و زمان کا امتی بنا دیا۔ میرے نبی کے صحابہ بھی کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے محبوب کا غلام بنا دیا۔ حضور کی آل بھی کہتی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے محبوب کے گھرانے سے رکھا۔ ساری رب کی خدائی یہ دعا کرتی ہے، رب کا شکر ادا کرتی ہے کہ یا اللہ تیرا فضل ہوا، تیرا کرم ہوا، تیری مہربانی ہوئی کہ تو نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا، کیونکہ میرا وہ نبی ہے جو سارے نبیوں کا بھی نبی ہے، میرا وہ رسول ہے جو سارے رسولوں کا بھی، اور بولو ذرا سارے رسولوں کا بھی۔ جنت کی حوریں بھی شکر ادا کرتی ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے اس محبوب کا دیدار کرا دیا۔ عرش کے فرشتے بھی میرے نبی کی آمد پہ رب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ساری رب کی خدائی کہتی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا فضل ہے، یا اللہ تیرا کرم ہے، یا اللہ تیری عطا ہے، یا اللہ تیری مہربانی ہے، یا اللہ تیری کرم نوازی ہے، یا اللہ تیری مہربانی ہے کہ تو نے ہمیں یہ شانوں والا نبی دے دیا، عظمتوں والا نبی دے دیا، رفتوں والا نبی دے دیا، مقام والا نبی دے دیا، اپنے بڑا پیارا اور محبوب نبی عطا فرمایا۔ آؤ، کتاب کا نام فضائل الصحابہ، مصنف کا نام حضرت امام احمد بن حنبل، پوری کتاب لکھی صحابہ کے فضائل کے اوپر، اور آپ نے اپنی کتاب فضائل الصحابہ پہلی جلد صفحہ نمبر 88 کے اوپر اس روایت کو درج کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ام محمد ابن ابراہیم ان ابی سلمہ ان عبد الرحمن ان ابی اوف الدوسی قال کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کہتے ہیں حضور کے غلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، جالساً میں حضور کے پاس بیٹھا ہوا تھا، شمع رسالت کے پروانے، شمع رسالت کے ارد گرد مسجد نبوی شریف کا ماحول تھا، صحابہ کا جمع غفیر تھا، امام الانبیاء کے غلام مصطفیٰ کے دربار میں میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر خدمت تھے، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے پاس فطلع ابو بکر و عمر، تھوڑی دیر گزری صدیق اکبر آ گئے، و عمر، حضرت عمر بھی آ گئے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا اوہ میرے غلاموں، تم ہمیشہ یہ کہتے ہو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اتنی شانوں والا نبی دے دیا،
آؤ آج میری بھی بات سنو. الحمدللہ الذی ایدنی بقوما، میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے ابو بکر اور عمر جیسے ساتھی عطا فرما دیے.